بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ ہمارا آنا علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے. ہمیں شرع صدر عطا فرمائے. علم نافع عطا فرمائے. ذہن نشین کیجیے. دعا میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت، رحمت، لطف و کرم کا ذکر کرنا چاہیے. جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کھیل کود اور دنیاوی عیش و عشرت میں زندگی بسر کریں، بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کے بعد کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے بیٹا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. اور جو شخص دنیا اور آخرت میں ظاہری باطنی سلامتی چاہتا ہے وہ برے ساتھیوں سے دور رہے. سوالات کے جواب دیجیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری کے لیے کیا نشانی عطا فرمائی تھی؟ آیت نمبر 10 میں ہے. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی کہ اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، حالانکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کا شکار ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں. تو تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ لیکن یہ میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے حالانکہ تم کچھ نہ تھے. ٹھیک ہے. پھر عرض کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. جب میری بیوی حاملہ ہوگی تو اس وقت میری بیوی جب حاملہ ہوگی تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، کوئی نشانی مقرر کر دے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آ یتو کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. یہ نشانی ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن اور 3 رات. ٹھیک ہے، یعنی تندرست ہونے کے باوجود بھی تو کلام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. یعنی اب جو حضرت ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو نشانی بیان کی ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اور 3 رات، ٹھیک ہے، تندرست ہونے کے باوجود کلام نہیں کر سکے گا. اب جب حضرت ذکریہ علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے، وہ جب حاملہ ہوئی، یہ بیوی جب حاملہ ہوئی تھی تو ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ کلام کرنے پر قادر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. جب بھی کسی سے کلام کرنا چاہتے تو آپ قادر نہ ہوئے، لیکن جب آپ ذکر اللہ کرنا چاہتے تھے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر اللہ میں اپنی زبان کلام کرتے تو وہ فوراً جو گرا تھی زبان کی وہ کھل جاتی. ٹھیک ہے. زبان کھل جاتی اور آپ ذکر اللہ کرتے. ذکر اللہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی سے بھی کلام کرتے تو اس کلام پر قادر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے.
اچھا آگے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کو کس بات سے منع کیا تھا اور کیا دعوت دی تھی؟ آیت نمبر 41 میں دیکھیں. اذ قال وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تم ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو کہ وہ سچا نبی تھا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ جب اس نے اپنے عرفی باپ اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد، کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور کہا کہ اے میرے باپ، کہ بے شک میرے پاس علم ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس علم آیا کہ وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو تم میری پیروی کرو تو میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ یا ابت، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا کھلا بڑا نافرمان ہے. ٹھیک ہے، اے میرے باپ میں خوف کرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کی جانب سے کوئی عذاب پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو شیطان کا دوست ہو جائے گا، تو شیطان کا دوست ہو جائے گا. تو اس نے یہ کہا تھا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. تو اس نے کہا کہ کیا تو نے میرے معبودوں سے منہ پھیر لیا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے میرے معبود سے منہ پھیر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. اگر تو باز نہ آیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا. ٹھیک ہے، اور تو عرصہ دراز کے لیے تو مجھے چھوڑ دے. وہجرنی ملیا، مجھے ایک عرصہ دراز کے لیے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کریمہ یعنی جو عازر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا، اس نے یہ والے الفاظ کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ تم میرے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، میرے معبود سے اعراض کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے تنہا چھوڑ دے، مجھے اکیلا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اگر تم ایک مدت مجھے چھوڑ دے، اگر تم نہ چھوڑا، اگر تو باز نہ آیا، میں تمہیں پتھر ماروں گا. اچھا آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی. تو اچھا، یہ اوپر والا سوال تو یہ تھا کہ حضرت دعوت کس چیز کی دی تھی اور کس چیز سے منع کیا تھا؟ تو یہ تھا کہ بتوں سے منع کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تھا جیسا کہ ذکر ہوا. اچھا پھر اسی آیت میں 46ویں جو آیت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے جواب کیا دیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت کو باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی، تو آپ کو کیا جواب ملا؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ تم مجھے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہ چھوڑا، اگر تم باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر ماروں گا. ٹھیک ہے، اپنا جائزہ لیجیے، میرے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے گا. کرنے کے کام اس سبق میں کتنے اور کون کون سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، نام تلاش کیجیے. سورہ مریم دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اور موسیٰ کو یاد کرو، موسیٰ کو کتاب میں یاد کرو، بے شک وہ مخلص بندہ تھا. وکان رسول النبیہ، اور وہ نبی رسول تھا. رسول وہ وکان رسول النبیہ، وہ نبی رسول تھا.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، اور ہم نے انہیں ان کو طور کی دائیں جانب سیدھی جانب سے بلایا، وقربناه نجیا، اور ہم نے اسے راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی عطا کیا، ہارون، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اپنی جانب سے اس کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر دیا، عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تم کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور نبی رسول تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور تم کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اور یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں الذین انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، کون کون سے نبی ہیں؟ من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انبیاء جن پر اللہ نے ان پر انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولاد میں سے ہے کہ جن کو حملنا مع نوح، ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، اور جناب ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے اس کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں من ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے انہیں چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب ان پر رحمان کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، تو ان کے بعد نالائق لوگ آئے، ان کے بعد نالائق لوگ آئے، پیچھے آئے، ان کی جگہ آئے، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشهوات، اور شہوات کی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی سے ملیں، وادی غی، یہ وادی غی جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، ان قریب وہ وادی غی سے ملیں گے، الا من تاب ومن الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، سوائے ان کے من تابا، جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عمل صالحا، اور نیک اعمال کیا، فاولئک یدخلون الجنہ، جنت، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی چیز کی زیادتی نہیں کی جائے گی، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب
انہو کانا وعدہ مأتیا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی جنت کہ جن کا وعدہ رحمان نے کیا، جن کا رحمان نے اپنے بندوں یعنی جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیب، غیب سے یعنی دیکھے بغیر، ایسی جنت بالغیب، ٹھیک ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، لا يسمعون فیہ لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہ بکرۃ وعشیا، اور وہ ان باغوں میں، ان جنت میں لغویات، بیکار باتیں نہیں سنیں گے مگر سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا اس میں صبح اور شام ان کا رزق ہوگا، ان کے لیے رزق ہوگا، ٹھیک ہے۔